بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ MKN سپیکس کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، کسی گاؤں میں ایک غریب عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک لڑکا تھا۔ وہ بیچارے بہت غریب تھے، لے دے کے ان کے پاس بس ایک گائے ہی تھی۔ وہ بھی بہت کم دودھ دیتی تھی۔ دونوں ماں بیٹے بنیے سے ادھار لے کر گزر بسر کرتے تھے۔ ایک دن بنیا عورت کے پاس آیا اور بولا، کل شام تک میرے سارے پیسے دے دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ بیچاری عورت کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ وہ بنیے کا قرض کیسے ادا کرتی؟ اس نے بیٹے سے کہا کہ منڈی جا کر گائیں بیچ آؤ، اس سے جو پیسے ملیں گے وہ بنیے کو دے دیں گے۔ لڑکا منڈی کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھا ملا۔ بوڑھے کے ہاتھ میں ایک ہنڈیا تھی۔ اس نے لڑکے سے پوچھا، میاں کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے بوڑھے کو ساری بات بتا دی۔ بوڑھے نے کہا، پریشان مت ہو، تم مجھے اپنی گائیں دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں یہ ہنڈیا دے دوں گا، لیکن میری ماں کو تو پیسے چاہیے، اس کو بنیے کا قرض ادا کرنا ہے۔ لڑکے نے کہا۔ بوڑھے نے کہا، یہ ہنڈیا بڑے کام کی ہے، اسے آگ پر رکھنا، پھر جو مانگو گے یہ تمہیں دے دے گی۔ لڑکے نے اسے گائیں دے دی اور خود ہنڈیا لے کر گھر آ گیا۔ ماں نے سارا قصہ سنا تو وہ بہت ناراض ہوئی، بولی، تو بھی کتنا بے وقوف ہے، اس بوڑھی کالی ہنڈیا کے بدلے اس بوڑھے کو گائیں دے دی۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو خوب مارا، لیکن لڑکے کو بوڑھے کی بات کا اعتبار تھا۔ اس نے ہنڈیا کو چولہے پر رکھا۔ جیسے ہی آگ ہنڈیا سے لگی، اس نے بولنا شروع کر دیا، میں جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ لڑکے نے پوچھا۔ میں بنیے کے باورچی خانے میں جا رہی ہوں۔ اور یہ کہہ کر ہنڈیا غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہنڈیا پھر آگ پر رکھی ہوئی تھی، لیکن اب وہ خالی نہیں تھی، اس میں مزیدار پلاؤ بھرا ہوا تھا۔ ماں اور بیٹے نے پلیٹیں بھر بھر کے پلاؤ کھایا اور پھر آرام سے لیٹ گئے۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد ماں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا، آج کا کھانا تو ہنڈیا نے دے دیا، کل کا کیا بنے گا؟ یہ سن کر ہنڈیا بول اٹھی، میں جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ لڑکے نے پھر پوچھا۔ بنیے کے باورچی خانے میں۔ یہ کہہ کر وہ ہنڈیا پھر غائب ہو گئی۔ چند منٹ بعد ہنڈیا واپس آئی، اس میں گوشت، ترکاری اور پھل بھرے ہوئے تھے۔ دونوں ماں بیٹوں نے تمام چیزیں نکال کر الماری میں رکھ دی، لیکن کچھ دیر بعد ماں نے پھر بولنا شروع کر دیا، چلو خیر، اس ہنڈیا نے ہمیں ایک ہفتے کے لیے کھانا تو دے دیا ہے، لیکن ہم بنیے کا قرض کیسے ادا کریں گے؟ یہ سن کر لڑکے نے ہنڈیا چولہے پر رکھ دی۔ ہنڈیا کو آگ لگی تو وہ بولی، میں جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ لڑکے نے پوچھا۔ بنیے کی تجوری میں۔ اور وہ ہنڈیا پھر غائب ہو گئی۔ چند منٹ بعد وہ واپس آئی تو اس میں ڈھیروں روپے بھرے ہوئے تھے۔ لڑکا اور اس کی ماں روپے گننے لگے۔ اتنے میں آتش دان کی چمنی میں سے کسی کی چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ یہ آواز بنیے کی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ، میں مر گیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب ہنڈیا بنیے کی تجوری میں گھسی تو بنیے نے اس کو پیسے چراتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب ہنڈیا کھڑکی میں سے اڑ کر آنے لگی تو بنیے نے بھاگ کر اسے پکڑ لیا اور ہنڈیے کے ساتھ اڑتا ہوا عورت کے گھر تک آ گیا۔ ہنڈیا آتش دان کی چمنی میں سے نکل کر گھر کے اندر چلی گئی، لیکن بنیا بہت موٹا تھا، وہ چمنی میں پھنس کر رہ گیا۔ لڑکے نے بنیے کو چمنی میں پھنسا ہوا دیکھا تو اس نے آتش دان میں اور لکڑیاں ڈال دیں۔ دھوئیں سے بنیے کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے چیخنا شروع کیا، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، میں تمہارا سارا قرض معاف کرتا ہوں۔ عورت بنیے کی مدد کے لیے بھاگی، مگر لڑکے نے روکتے ہوئے کہا، ماں اسے مت نکالو۔ بنیے نے پھر فریاد کی، خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، میں تمہارا قرض معاف کرتا ہوں۔
بلکہ اپنی لڑکی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا اور اپنی ساری دولت بھی تمہیں دے دوں گا۔ یہ سن کر لڑکا اوپر چڑھا اور بنیے کو چمنی میں سے گھسیٹ کر باہر نکال لایا۔ ایک ہفتے بعد بنیے نے اپنی بیٹی کی شادی اس عورت کے لڑکے سے کر دی۔ اس نے اپنی ساری دولت لڑکی کو جہیز میں دے دی تھی، لیکن اس ہنڈیا کا کیا ہوا؟ ہنڈیا نے شادی کے دن بڑے اچھے اچھے کھانے پکائے اور پھر غائب ہو گئی۔ محترم عزیز دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔